رمضان کے دور میں نا ایک شخص آپ کی کھلی کچہری میں آتا ہے اور آ کے عرض کرتا ہے جی کہ اس آدمی نے میرے باپ کو قتل کیا ہے. تو سیدنا عمر پوچھتے ہو تو نے قتل کیا؟ اس نے کہا جی میں نے قتل کیا ہے. لیکن قصہ یوں ہے کہ میں اس کو مارنا نہیں چاہتا تھا. اس کے جانور میری زمین میں آئے تھے، میں پتھر مار کر جانور کو ہنکا رہا تھا. وہ پتھر جو ہے اس آدمی کے سر میں جا کے لگ گیا. لیکن قتل ہو گیا ہے، لیکن جان بوجھ کے نہیں کیا. لیکن قتل جان بوجھ کے کیا کہ نہیں کیا بھی تو شریعت کی جو سزا ہے وہ تو آپ پر فٹ ہوگی. اس نے کہا امیر المومنین ایسا کریں، سزا مجھے دیں، میں بھی آخرت میں اللہ کی غصے کو برداشت نہیں کر سکتا قتل کی، کیونکہ وہاں بھی بڑی سخت سزا ہے. اتنی میری درخواست ہے، اتنی درخواست ہے میری کہ مجھے اتنی مہلت دیں کہ میں اپنے بچوں کے لیے ایک مناسب گھر بنا دوں اور ان کو بتا کے آؤں کہ میں ایک شریعت کی سزا کی نظر ہو گیا ہوں. اتنی مہلت چاہیے بس. امیر المومنین فرمانے لگے بات تو آپ صحیح کر رہے ہیں، لیکن آپ جب جائیں گے واپس آئیں گے کون آپ کا ضامن ہے؟ کوئی آپ کی ضمانت دینے کو تیار ہے؟ یہ ہے اکرام مسلم. اچھا یہ ہے صلہ رحمی. سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے کہ امیر المومنین میں اس شخص کا ضامن ہوں، آپ اس آدمی کو رہا کر دیں. اور سیدنا عمر حضرت ابو ذر غفاری کا اتنا ادب کرتے تھے نا، خلیفۃ المسلمین ہونے کے باوجود سیدنا ابو ذر غفاری جب آ جاتے نا تو سیدنا عمر اپنی نشست پہ نہیں بیٹھتے تھے اس وقت تک جب تک ابو ذر غفاری بیٹھے نہیں. اور ابو ذر غفاری کا اتنا ادب کرتے تھے کیونکہ ابو ذر غفاری فرمایا جیسے کہ حضور کی مجلس میں آتے تھے نا تو ایک دن جبریل امین سے اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میرے ابو ذر ہیں. یہ کیا پیارے الفاظ ہیں یہ میرے ابو ذر ہیں. یہ یعنی اپنائیت کا اور محبت کی انتہا ہے ان الفاظ کے اندر، جو مٹھاس ہے نا کہ یہ میرے ابو ذر ہیں. اللہ کے حبیب نے پوچھا جبریل تو کیسے جانتا ہے ان کو؟ فرمایا محبوب ان کو تو زمین والوں سے زیادہ آسمان والے جانتے ہیں. سبحان اللہ. اس کا جو مقام ہے نا ادھر آسمان والوں میں، یہ تو یہ سیدنا ابو ذر غفاری جو تھے نا ان کی 86 برس عمر تھی، رشح کے مریض تھے. یہ لرزتے ہاتھوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے کہ امیر المومنین میں ضامن ہوں اس کا. اب ایک طرف ہے ادب، ایک طرف ہے شریعت. سیدنا عمر فرماتے ہیں ابو ذر غفاری بات سنیں، یہ واپس نہ آیا نا تو سزا آپ کو ہوگی. پھر یہ واپس نہ آیا تو پھر سزا آپ کو ہوگی. فرمایا میں سزا تیار ہوں اس کے لیے، آپ اس کو بری کر دیں. اللہ اکبر. کیسے صحابہ پر اللہ کی مدد نہ آتی، کیسے ان پہ فتوحات نہ ہوتی، کیسے اللہ کے ہاں سے ان کو روز اولئک هم المفلحون پڑھتے ہیں. کبھی اولئک علی ھدی من ربہم اولئک هم المفلحون اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ تو اسی جماعت کو یاد ہوتا ہے سارا. بندہ چلا گیا، مقرر وقت پہ نہ آیا، میت کی ورثہ آ گئے کہتے ہیں امیر المومنین بندہ آیا نہیں. اور کیوں پریشان ہوتے ہو؟ ضامن جو بیٹھا ہوا ہے، جلاد وہ بیٹھا ہوا ہے، ضامن یہ بیٹھا ہوا ہے.
اس کو وقت پہ ہم اپنی ترتیب کر لیں گے، آپ پریشان ہو۔ سیدنا عمر کا تو کوڑا تھا، اپنا عدالتی نظام تھا۔ چلو جی، ابھی یہ بات سی چل رہی ہے کہ بزرگ غفاری آپ جان تیار کریں، اتنے میں دیکھا وہ شخص آ گیا، وہ آیا جب وہ بھائی کیوں لیٹ ہو گئے ہو؟ نے کہا جی بس موت کا وقت تھا، آخری وقت تھا، بچوں سے جدا ہوتے چیختے روتے بچے چھوڑ کے آیا ہوں، تو کچھ پریشانی تھی بچوں کو چھوڑتے وقت، اس لیے دیر ہو گئی ہے، ورنہ میں شرعی سزا سے بھاگنے والا نہیں ہوں، آ گیا ہوں۔ جلاد کو سامنے لایا، بندے کو قتل کرنے کے لیے کھڑا کیا، اس سے پہلے امیر المومنین کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر اس مقتول سے پوچھا جو ابھی قتل ہونے والا ہے، اس سے پوچھا یار آپ سے میرا ایک سوال ہے، آپ نہ آتے، تمہاری بستی گاؤں علاقے کا میں کوئی پتہ نہیں، تم کہاں کے رہنے والے ہو، تم نہ آتے ہم کیا کر سکتے تھے؟ آپ کا ضامن تمہارا موجود تھا، اس کو سزا ہو جاتی، تم پھر بری ہو جاتے۔ اس نے آگے سے جو جواب دیا نا، جواب ایسا دیا، اس نے کہا امیر المومنین بات یہ ہے، آنے والے جو لوگ ہیں نا، میں اور آپ، جن تک صحابہ دین چھوڑ کر گئے ہیں نا، قرآن نے ایک مقام پر کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ، کیسا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ایسا جیسے میرے نبی کی جماعت ایمان لائی، آمن ابو بکر عمر عثمان علی، ایسا ایمان ہو۔ کیا شان ہوگی اس آدمی کی۔ اس نے کہا حضور آیا اس لیے ہوں تاکہ آنے والے یہ جو مخلوق آئے گی نا بعد میں، ان کو پتہ چلے کہ حضور اللہ کے نبی ایک ایسی جماعت دنیا میں چھوڑ کے گئے ہیں، جب وہ وعدے کرتے تھے پھر وعدوں کو پورا بھی کرتے تھے۔ موت کا وعدوں کی وفا کرتے تھے۔ کمال ہو گئی، اللہ اکبر، کمال ہو گئی جی۔ اس آدمی کی بات کو تو سن کر سارا مجمع ہش ہش کر اٹھا، کیا آدمی نے موت کے لیے اتنی بڑی۔ اب اگلا سوال سیدنا ابوذر سے ہے۔ ابوذر غفاری، مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے، ایک شخص کو آپ جانتے نہیں، ایک شخص کو نہیں جانتے آپ، کون ہے کہاں کا ہے، اتنی بڑی ضمانت دے دی اس کے لیے، اتنی بڑی صلہ رحمی، اتنا بڑا اکرام مسلم، اتنی بڑی خدمت۔ ابوذر غفاری کے بھی الفاظ سننے والے ہیں۔ سیدنا ابوذر غفاری نے کہا امیر المومنین بات یہ ہے تاکہ آنے والے جو لوگ ہیں نا، آنے والے جن تک یہ ہماری تاریخ لکھی جائے گی، میں اور آپ بھی کوئی ایسا کر کے جائیں نا دنیا میں کہ ہمارے مرنے کے بعد بطور مثال کوئی بات ہو کہ وہ ایسا آدمی تھا، وہ نہ کہ مرنے کے بعد شکر دفاع کرو جان چھوٹی اس سے، اس نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی، یہ کیا یہ کیا یہ کیا۔ اپنے کار لائقہ میں اپنے پیچھے اچھی یادیں چھوڑ کر جاؤ۔ سیدنا ابوبکر فرماتے تھے خوش بخت انسان وہ ہے جو خود مر جائے اس کی نیکی نہ مرے، اس کی نیکی، بدنصیب آدمی وہ ہے جو خود مر گیا اس کا گناہ نہ مرا۔ ایسی اچھی یاد ہونی چاہیے پیچھے۔ سنتے ہیں جی ابوذر غفاری کی بات۔ سیدنا حضرت ابوذر غفاری فرماتے ہیں امیر المومنین، آپ کا سوال یہ ہے کہ میں نے اس شخص کو کیوں اتنی بڑی ضمانت دی؟ اس لیے تاکہ آنے والے لوگوں کو پتہ چلے کہ جب کوئی مسلمان بھائی پریشان ہو، جب کوئی مسلمان بھائی پریشان ہو، کسی ضرورت میں ہو، اور مجھے اتنی ہمت ہے کہ میں اس کی وہ ضرورت پوری کر سکتا ہوں، تو اس کے اکرام میں یہاں تک جانا چاہیے جہاں تک میں گیا ہوں۔ اگر جان بھی دینی پڑ گئی ہے نا تو یہ جان بھی دے دے اس کے لیے خیر ہے۔
دیتے اکرام مسلم وہی خاں دیتے نا وہی کہ ایک کھجور کا دانہ دیا تو اس کو بہت پہاڑ کے برابر ثواب ہو گیا، پیچھے جو مرضی کرتے رہو اس کے ساتھ. سمجھو، یہ ہے اکرام مسلم. مسلمان کو کتنا بڑا اکرام ہے جی، جان دے دے اس کے لیے. یہ بزرگ غفاری پیغام چھوڑ کر گئے. اب دو باتیں تو سمجھ آ گئی نا، وعدے کی وفا اور اکرام مسلم. پیچھے میت کے وارث کھڑے ہو گئے. میت کے ورثاء کھڑے ہو کہتے ہیں جی امیر المومنین ہم اللہ کی رضا کے لیے شخص کو معاف کرتے ہیں. او بھائی تم کیوں معاف کرتے ہو؟ اتنا کیس چلا، لے دی ہوئی، اتنی بحث ہوئی، اتنے معاملات چلے، اتنا لانجا کیا اس کے لیے، پہلے کرتے. اللہ اکبر. انہوں نے بھی بڑی عجیب بات کی. انہوں نے کہا امیر المومنین یہ آنے والے جو لوگ ہوں گے نا، تاکہ ان کو یہ بات پتہ چلے کہ اللہ کے حبیب دنیا میں ایک ایسی جماعت چھوڑ کر گئے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے باپ کا قتل بھی معاف کر دیتے تھے. اللہ. یہ جو اللہ کی رضا والی بات ہے نا، یہ انسان کی دنیا بھی چمکاتی ہے اور آخرت بھی چمکاتی ہے. لوگ پوچھتے ہیں جی تسخیر کے لیے کون سا چلا کریں، کون سا وظیفہ پڑھیں کہ تسخیر ہو جائے، کہ میرے پاس اتنی پاور ہو. یہ اخلاق اختیار کرو، اس سے بڑی تسخیر ہی کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی تسخیر نہیں ہے. چلے کٹے تے کچھ نہ کھٹیا، کی لینا چلیاں وڑ کے ہو، جاگ بنا دودھ نہ جمدے باہو، بامیں ہومن کڑ کڑ کے لال رتے ہو، بامیں ہومن کڑ کڑ کے لال رتے ہو. یہ جاگ جو ہے نا، جاگ اصل یہ ہے. آپ سارا دن رات دودھ کے نیچے آگ جلا کے رکھیں کہ میں دہی بناؤں گا، نہیں بن سکتی. صرف دہی کے اندر ایک انگلی ڈبو کے اس میں لگا دیں، بہت خوبصورت اچھا دہی تیار ہو جائے گا. یہ جاگ جو ہے نا، یہ اصل میں مومن کی حقیقت یہ ہے. سلطان بہو کیسا پیارا اشارہ کر کے گئے، چلے کٹے تے کچھ نہ کھٹیا، کی لینا چلیاں وڑ کے ہو، جاگ بنا دودھ نہ جمدے باہو، بامیں ہومن کڑ کڑ کے لال رتے ہو، لال رتے ہو. سمجھ آ گئی جی؟ تو یہ جو صلہ رحمی ہے نا، یہ جو اکرام مسلم ہے، اللہ اکبر، یہ انسان کو چمکا کے رکھ دیتا ہے جی.